بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا و مسلیا اما بعد عن ابی صالح الزیاتی انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی به والصیام جنة واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخط وَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ رواہ البخاری۔ ابو صالح حضرت کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا عمل اسی کے لیے ہے، تمام کے تمام عمل ابن آدم کا اسی کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے۔ کیوں؟ فإنہ لی، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ روزے کی فضیلت کے تعلق سے ہے، اور یہ حدیث کافی لمبی ہے، جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، کہ روزے دار کے لیے دو خوشی ہیں۔ پہلی خوشی کب؟ کہ اذا افطر فرحا، جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی واذا لقی ربہ فرحا بصومہ، کہ جب پروردگار سے یعنی اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر کے خوش ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم روزے کا ثواب کب پائیں گے، کب حاصل کریں گے؟ جب ہم روزے کو اس کے لوازمات کے اعتبار سے ہم پورا کریں گے، اور ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ روزہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے اور سحری اس سے پہلے کرتے ہیں، تو ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سحری کو صبح صادق میں یعنی روزے میں کھا رہے ہیں، یعنی روزے کی حالت میں کھا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ سحری ہمیں کب کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، آیت بہت لمبی ہے، جس کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور تم کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا کہ دو دھاگے لیے، ایک سفید دھاگا اور کالا دھاگا، اور تکیے کے نیچے رکھ کر کے سو گئے، اور وہ دھاگوں کو دیکھتے رہے، لیکن ان کا رنگ حضرت عدی رضی اللہ عنہ پر واضح نہیں ہوا، ظاہر نہیں ہوا، وہ سمجھ نہیں پائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بتلایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر کے مسکرائے اور فرمایا کہ کالے دھاگے اور سفید دھاگے سے یہ مراد نہیں ہے جو آپ نے سمجھا، بلکہ کالے دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے، اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے۔ تو صاف معلوم ہو گیا ہمیں کہ رات کی تاریکی اگر رہے تو ہمیں کھانا پینا ہے، اور جب صبح صادق طلوع ہو جائے، سفید دھاگا الگ ہو جائے کالے دھاگے سے، تو ہمیں سحری بند کر دینا چاہیے، کیونکہ یہاں سے روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں پھر روزہ کہاں پورا کرنا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک، شام تک، یعنی غروب آفتاب تک ہمیں پھر روزے کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ آیت سے واضح ہوا کہ صبح صادق طلوع ہوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث اس طرح ہے، ان ابن عمر عن حفصة رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اذن المؤذن صلی رکعتین وحرم الطعام وکان لا یؤذن حتی یطلع الفجر۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اذان ہوتی، مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہلکی رکعتیں ادا کرتے، اور اذان ہو جاتی تو وحرمت طعام، روزے دار پر کھانے کو حرام کر دیتے، یعنی سحری کو حرام کر دیتے۔ وَكَانَ لَا يُؤَذَّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی اذان اس وقت تک نہیں دی جاتی تھی جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، صبح صادق طلوع نہ ہو جائے۔ تو یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ ہمیں صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی اذان دے دینا چاہیے اور سحری بند کر دینا چاہیے۔ اگر کسی سبب سے اذان میں تاخیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں صبح صادق کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آدمی اندازہ لگائے یا اندازے سے اذان دے یا اندازے سے سحری کرے۔ آج سائنس بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، جو گھنٹہ، منٹ اور سیکنڈ تک بتلاتی ہے کہ اتنے بج کر کے اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں سحری کرنے کے لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم صبح صادق طلوع ہو جائے پھر بھی کھاتے رہیں اور ہم روزے کے ثواب سے محروم ہو جائیں، کیونکہ ہم لوگ اس میں عام طور سے بہت غلطی کرتے ہیں، خاص طور سے جو بیڑی پینے والے ہیں یا گٹکا کھانے والے ہیں یا جو سست لیزی قسم کے لوگ ہیں، جو اذان سن کر کے اٹھتے ہیں، اذان سن کر کے اٹھتے ہیں، منہ دھلے نہیں دھلے کلا کرے، 1 کپ چائے میں 1 کپ دودھ میں 1 روٹی کھائے یا 2 ٹوسٹ کھائے، سحری ہو جاتی ہے ان کی۔ تو اگر اس کنڈیشن میں وہ سحری کریں گے تو سحری نہیں مانی جائے گی، اور غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے کہ وہ روزے سے ہیں یا ہم روزے سے ہیں، کیونکہ روزے کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو رہا سحری کا مسئلہ۔ اب آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ سحری کا سنت طریقہ کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کیسے ہوا کرتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عن انس عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال تسحرنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت کم کان بین الاذان والسحور قال قدر 50 آیہ، رواه البخاری۔ انس رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیا، پھر اذان دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے کہا، میں نے پوچھا، یعنی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کم کان بین الاذان والسحور، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور اذان کے درمیان میں یا سحری اور اذان کے درمیان میں کتنا فاصلہ تھا؟ تو قالا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قدر 50 آیہ، 50 آیتیں پڑھ لینے کے برابر، اور ایک روایت میں 60 آیتوں کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ حدیث بتلا رہی ہے جو بخاری شریف کی ہے کہ ہمیں سحری اذان سے اتنی دیر پہلے کرنا چاہیے کہ آدمی ایک دم نارمل انداز میں 50 یا 60 آیتیں پڑھ لے، حدر کے طور پر جس طریقے سے نماز میں تلاوت کی جاتی ہے کہ 50 آیتیں یا 60 آیتیں پڑھ لیں۔ یہ سحری کا سنت طریقہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ سحری کو تاخیر سے کرنا چاہیے اور افطار میں جلدی کرنا چاہیے، تو سحری کو تاخیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان ہوتے رہے تو بھی ہم کھاتے رہیں یا صبح صادق طلوع ہو جائے تو بھی ہم کھاتے رہیں۔ تاخیر کرنے کا مطلب یہ کہ اتنا پہلے مت کھاؤ کہ نیند آنے لگے یا آدمی کھائے اور سو جائے اور فجر کی نماز چھوٹ جائے۔ تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اذان سے اتنا نزدیک سحری کرے کہ سحری کے بعد اذان ہونے تک آدمی 50 آیت کی تلاوت کر لے۔ تو یہ تو ہوا سنت طریقہ اور سحری کھانے کا مسئلہ۔ چلیے ٹھیک ہے، اب اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہے اور سحری کرتے کرتے اذان شروع ہو جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پینے کا مسئلہ معلوم کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، عن ابی الزبیر قال سألت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن الرجل يريد الصيام والإناء على يديه ليشرب منه فيسمع النداء قال جابر كنا نحدث أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ليشرب۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جو روزہ رکھنے کا ارادہ کرتا ہے یا اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدَيْهِ لِيَشْرِبَ مِنْهُ، اور پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس سے پیے، فَيَسْمَعُ النِّدَاءَ، اور اسی حالت میں وہ اذان سن لے، تو وہ کیا کرے؟ قال جابر، تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ سچویشن ہو، یہ حالت ہو تو کیا کہا؟ لِيَشْرِب، وہ پی لے۔
اس حدیث کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں پیالہ ہو جس سے وہ پیتا ہے، اور پیالہ اور اذان ہو جائے تو وہی پینے کی اجازت ہے۔ اگر کسی شخص نے گلاس بھر کے رکھا ہوا ہے کہ اذان ہوگی تو میں پیوں گا، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ جب بھر کے رکھ کر کے اذان ہونے کا انتظار کرنا غلط ہے، تو اذان شروع ہو جائے تو جگ سے پانی لینا، یا گھڑے کی طرف جا کر کے پانی نکالنا، یا فریج سے پانی کی بوتل نکال کر کے پینا، یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ صرف ہاتھ میں جو پیالہ ہے وہی پی سکتے ہیں ہم، اگر وہ پیالہ بھی نیچے رکھا ہوا ہے تو نہیں پینا ہے۔ یہ تو ہوا پینے کا مسئلہ۔ اب اگر کوئی شخص کھا رہا ہو تو وہ کیا کرے؟ مسند احمد اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدكم النداء والاناء على يديه فلا يضع حتى يقضي حاجته منه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے، اذا سمع احدكم النداء، جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے، والاناء على يديه، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، تو وہ برتن کو اس وقت تک نہ رکھے جب تک کہ اپنی حاجت کو پورا نہ کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھا رہا ہے اور برتن سے نوالا بنا کر کے اس کے ہاتھ میں ہے، تو جو منہ میں چبا رہا ہے اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ نگلے گا، لیکن جو ہاتھ میں ہے جس کو ہم نوالا کہتے ہیں، اس کو کھائے یا نہ کھائے، تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ چاہے تو کھا لے، اور بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ وہ نہ کھائے۔ بہتر اسی میں ہے کہ وہ نہ کھائے۔ اب نوالے کے بارے میں اختلاف ہے کہ کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے۔ اب پوری پلیٹ میں جو ہے اس کو بڑھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اگر ہم سحری کا خیال رکھیں گے اور صبح صادق کا خیال رکھتے ہوئے ہم سحری کریں گے تو ہی ہمیں روزے کا ثواب ملے گا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے روزے کے ثواب کو پائیں گے اور خوش ہوں گے، اور اگر ہم غلطی کریں گے تو روزے کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا رمضان کا روزہ بنا سحری کے ہوتا ہے؟ جی بالکل ہو جاتا ہے۔ سحری کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سحری کا کھانا کھاؤ، بابرکت کھانا کھاؤ۔ سحری کا کھانا کھاؤ اس لیے کہ سحری کرنے والے کے اوپر فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں، یعنی فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ یا یہ کہا گیا کہ سحری کیا کرو چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پیو، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کے کھانے میں برکت۔ یہ تمام کے تمام روایت صحیح ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح صادق ہو جائے تو بھی ہمیں سحری کرنا ہے، یا اذان سن کر کے اٹھیں تو سحری کھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے اٹھ رہا ہے اور وہ سحری نہیں کر رہا ہے، یہ سوچ کر کے کہ میں بھوکے رہ کر کے روزہ رکھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، تو اس شخص کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کا کیوں نہ پیے، لیکن سحری کے نیت سے وہ چاہے گھونٹ پانی کیوں نہ پیے لیکن وہ پیے، اس لیے کہ سحری کرے کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ مطلب ہے سحری کی حدیثوں کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اذان ہو جائے تو بھی ہمیں سحری کرنا ہے اور بنا سحری کے روزہ نہیں ہوگا، یہ مطلب بالکل نہیں ہے، کیونکہ فرق ہے نفلی روزے میں اور رمضان کے روزے میں فرق ہے۔ رمضان کے روزے میں ہمیں صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص رات میں نیت کر کے سو گیا اور وہ اس وقت اٹھا کہ اذان ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ ویسے ہی روزہ رکھے گا، نہ کہ ایک گھونٹ پانی پیے گا، کیونکہ صبح صادق طلوع ہو چکی ہے۔ اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کا روزہ مانا جائے گا، کیونکہ وہ پہلے صبح صادق سے پہلے نیت کر چکا ہے۔ لیکن نفلی روزے میں یہ ہے کہ نفلی روزے میں آپ سحری کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور بنا سحری کے بھی رکھ سکتے ہیں، اور دن میں 12 بجے 2 بجے 8 بجے جب چاہیں آپ نیت کر سکتے ہیں نفلی روزے کی۔ مثلا کوئی شخص سویا یا کوئی پرابلم ہے اس کو، وہ سویا اور دن میں 12 بجے اٹھا اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں کھانا نہ کھاؤں، اور وہ اس وقت نیت کر لے کہ میں آج نفلی روزے کو پورا کروں گا، تو وہ روزے کو پورا کرے گا، لیکن نفلی روزے کو توڑ بھی سکتے ہیں۔
توڑ دیں گے تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا اور پورا کریں گے تو ثواب ملے گا۔ لیکن جو رمضان کا روزہ ہے جو فرض ہے اس کو نہ ہم جان بوجھ کر کے چھوڑ سکتے نہ توڑ سکتے۔ اگر ہم جان بوجھ کر کے روزے کو چھوڑ دیں گے جو رمضان کا فرض روزہ ہے، اگر ہم چھوڑ دیں گے جان بوجھ کر کے یا توڑ دیں گے اور اس کے قضا کے طور پر ہم اگر ساری زندگی بھی روزہ رکھیں تو اس ایک روزے کے ثواب کو ہم نہیں پا سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فرض روزوں کا خیال، ہم فرض روزوں کا اہتمام کریں اور جو اس کے لوازمات ہیں اس کو پورا کریں۔ سحری کو ایک دم پابندی کے ساتھ صبح صادق سے پہلے ادا کر لیں، سحری سے فارغ ہو جائیں، اور جو بھی رمضان کے روزے کے لوازمات ہیں یا روزے کے جو بھی لوازمات ہیں کس طریقے سے سورج غروب ہونے تک اس کو پورا کرنا، اس کا خاص خیال رکھیں، تبھی ہمیں روزے کا اجر ملے گا اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر کے اس کے ثواب کو پائیں گے، اور ثواب کو پائیں گے تو تبھی ہم خوش ہوں گے۔ اور اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے عقلی گھوڑے دوڑا کر کے روزے کو پورا کریں گے تو ہم روزے کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔